أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الہاکم التکاثر لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ Competition in worldly increase diverts you, حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ until you visit the graveyards. کلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ No, you are going to know. ثم کلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ Then, no, you are going to know. کلا لو تعلمون علم الیقین دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ No, if you only knew with knowledge of certainty. لترون الجحیم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ You will surely see the hellfire. ثم لترونها عین الیقین پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ Then you will surely see it with the eye of certainty. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ Then you will surely be asked that day about pleasure. سورۃ التکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، اور چاہے اتنا مال ہے اتنی دولت ہے کہ 10 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں، اور چاہے بڑے میاں کی ٹانگیں قبر میں لٹکی نظر آ رہی ہو دنیا کو، لیکن وہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر تمہیں یہ کثرت اور یہ غافل کیے رکھتی ہے۔ حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، اس وقت تک یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ یعنی یہ حوث جو ہے انسان میں دولت کی لالچ اور دولت کی محبت، اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے، کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ حوث نہیں بھرتی۔ اور یہ سورہ حدید کی وہ آیت یاد کر لیجئے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ وہ آخری سٹیج ہے انسانی زندگی کی، اور یہ ختم موت تک ختم نہیں ہوتی۔ کلا سوف تعلمون کوئی نہیں، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت کھل جائے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون پھر کوئی بات نہیں، ابھی تم رہو اس غفلت میں، اس بدہوشی میں رہو، کوئی بات نہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون حقیقت ایک دن آئے گا کہ مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی۔ جیسے سورہ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، تم چاہے نہ بھی چاہو وہ تو آ جائے گی، تو وہ حقائق تم پر روشن ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کلا لو تعلمون علم الیقین کوئی نہیں، کاش کہ تم جان جاتے یقین والا علم، یہ یقینی علم ہے، کاش کہ ہو جاتا۔ اب اس پر جو ہے ہمارے بعض حکماء نے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے 3 درجے قائم کیے۔ علم الیقین آپ نے کہیں دیکھا دھواں ہے، آپ نے کہا آگ لگی ہے، حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے،
کسی دلیل سے استدلال سے آپ نے انفر کیا ہے کہ آگ نکلی، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین آپ نے جا کر دیکھ لیا آنکھ سے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اب یہ اور یقین پختہ ہو گیا۔ لیکن ایک ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ آگ ہے یا آگ کی شکل ہے۔ آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیں ہیٹرز کہ جو گھر میں جا کر یہ معلوم ہوتا دیکھتے ہوئے انگارے رکھے ہے کچھ بھی نہیں ہوا، تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور، وہ جو حرارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے، وہ دہتے انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہرگز ہے ہی نہیں، آگ ہے ہی نہیں، آگ کی شکل ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ نے انگلی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو اب حق الیقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ آگ ہی ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ آپ کو خود حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم الیقین ہی حاصل ہو جائے۔ لترون الجحیم، پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے، ثم لترونها عین الیقین، پھر عین الیقین کے ساتھ اس کے دھوکے ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے۔ اللہ کا پیغام جبرائیل لائے، محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے لیا، صحابہ کو پہنچا دیا۔ اب تیسری لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی کو، اس لیے کہ میں صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو خود صرف عرب تک تبلیغ کی ہے، باقی کچھ خطوط لکھے ہیں، اس سے کوئی حجت تو قائم نہیں ہو جاتی۔ مکے والوں پر 12 برس تبلیغ کی ہے، ہندوستان میں تو کوئی آیا ہی نہیں، چین میں کوئی پہنچا ہی نہیں، تمام دنیا تک یہ کام اب امت کے حوالے کیا۔ اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں۔ ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں، ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں، ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے، بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ see with your own eyes, this is دین الحق۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجۃ الوداع سے۔ حضور نے جو خطبہ دیا، اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا، آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دہرایا۔ دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جو بھی تھی۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آج سے 1400 برس قبل 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات، جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نما عرب تک محدود تھا۔ آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ بھی، ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے کو مینیج کیا، پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ، یہی ہے نا، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے۔ داہنی طرف رخ کر کے کہا،
وہ سنا، پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا. لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا. پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی، پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا، پھر بائیں طرف رخ کیا. اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3 دفعہ کہا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں. اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم، یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے بہت مختصر جواب. وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں، جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے. اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاٹھ لیں. وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب ہے، یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ نے. انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. 3 مرتبہ حضور نے کہا الا هل بلغت، اور 3 مرتبہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. اے نبی، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے، اندھیاریوں کے، اندھیروں کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. They can't sue me in your court on the day of judgment. یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. It was the sigh of relief جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاقہ. کون کون سے مراحل آئے ہیں. یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، معرکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے گئے. کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا. لیکن پھر بات کیا ہوئی؟ اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ، اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں فارغ، میرے کندھے سے بوجھ اتر کے اب تمہارے کندھوں پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. شاہد اور غائب، شاہد موجود، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے. یہ ہے اس امت کا فرض منصبی، اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت. ایک بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے. نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم. نبوت لینے کا نام ہے، اللہ سے لینے کا نام ہے. یہ اینٹینا لگا ہوا اور وہی آ رہی ہے. رسالت پہنچانے کا نام ہے. ایک شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. حضور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، نبی کی حیثیت سے ریسیو کر رہے ہیں اور رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں. انتقال ہوا، نبوت ختم، کھڑکی بند. رسالت جاری ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی. رسالت محمدی تا قیام قیامت جاری ہے. یہ بائی پراکسی ہے. اب